السلام علیکم، میرا نام ہے ایلن کیسلر۔ میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ ہے جہاں صاف دل لوگ اسلام پاک پھر قائم کر دیں گے۔ مطلب سب لوگ پیار کریں گے، دوسروں سے انصاف قائم کریں گے، غریب لوگوں کو مدد کریں گے اور سب خوش ہو جائیں گے، اور پھر پاکستان سے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سب جو پاکستانی ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ آپ اس بڑا کام میں حصہ لیں۔ تو مجھے معاف کرنا، میں اپنے کتاب لکھ رہا تھا، اس میں ابھی اتنا اس میں ڈوب گیا تھا کہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک، نہیں تو میں 1.5 گھنٹے پہلے یہ شروع کرنے والا تھا۔ میں نے الارم سیٹ نہیں کیا اور ابھی نہیں چلا، اتنا ٹائم ہو گیا، اور ابھی اتنا تیز ہوا چل رہا ہے یہاں، تو بس اور کوئی بات نہیں کروں گا، دیکھوں گا کسی کوئی سوال ہے۔ شاید آج اتنا لیٹ ہو گیا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ طیاب شیخ پوچھ رہا کیسے ہو ایلن؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت خوش ہوں۔ اچھا، سب لوگ السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال؟ اچھا، امداد علی حرین، مارس پر لوگ رہ رہے ہیں واقع؟ ہاں، پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا، بہت سارے امریکہ کے اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی جا چکے ہیں، ان کو وہاں لے گئے ہیں اور وہ وہاں رہ رہے ہیں کافی سالوں سے، کم سے کم شاید 30-40 سال ہو گیا، مجھے معلوم ہے کب شروع ہوا تھا یہ پروگرام، 40-50 سال پہلے، اور ابھی بہت لوگ وہاں رہ رہے ہیں۔ آپ اس کا ریسرچ خود کریں، ان سب کا نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے، پچھلے ہفتے میں نے ابھی بتایا ان کے کچھ نام، جیسے کوری گڈ ہے، اور ٹونی روڈریگز ہے، اور رلف اوریل فقیر، اس کا بھی ایک امریکن ہے جو وہاں ملٹری میں گیا تھا، ابھی اس کا فرسٹ نیم مجھے یاد نہیں ہو رہا ہے، شاید مائیکل رلف۔ تو ایسے کافی لوگ ہیں جو وہاں جا چکے ہیں اور واپس آ چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ ہم وہاں گئے ہیں، تو آپ ریسرچ کریں ان کے بارے میں، بہت ضروری ہے۔ عمر عباس، سر پلیز کم ان پاکستان، آئی وانٹ ٹو میک میٹنگ بٹوین یو اینڈ پروفیسر احمد رفیق اختر۔ ہاں، حقیقت میں ابھی کچھ مہینے پہلے میں پنڈی میں تھا، اور میں رفیق اختر صاحب سے، احمد رفیق اختر صاحب سے ملنے والا تھا، اور وہ دن جب ہم وہاں جانے والے تھے، یہ نواز شریف کا بڑا جلوس ہوا تھا، وہ اسلام آباد سے لاہور جا رہا تھا اور پورا راستہ بند ہو گیا تھا کیونکہ وہ جی ٹی روڈ سے گیا تھا، تو پھر ہم وہاں نہیں جا سکا۔ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے میں بہت اچھا استاد ہے، بہت اچھا انسان ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کبھی ملوں گا ضرور، شکریہ۔ اچھا، پھر وہی سوال جیسے پچھلے ہفتے بھی، تو کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں یہ کیسے الٹا ہو گیا، میں اس کو پھر ٹرن کرنے کی کوشش کروں گا، یہ کیسے ہوا مجھے معلوم نہیں۔ اچھا، یہ غلطی سے میں نے اس کو ٹچ کیا۔ اچھا، سر واٹ اباؤٹ کرنٹ سچویشن آف پاک اینڈ اسرائیل اباؤٹ یروشلم؟ میں نے کافی باتیں کی تھی پچھلے ہفتہ اس کے بارے میں، تو فکر نہیں کرو،
فکر نہیں کرو، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. بے شک یہ بہت سارے کتابوں میں، الہامی کتابوں میں یروشلم کے بارے میں لکھا ہے. یہ ایک عام جگہ نہیں ہے، یہ ایک سٹار گیٹ ہے وہاں. مطلب سٹار گیٹ کا مطلب ایسے جگہ جہاں سے آپ پوری کائنات میں کہیں بھی یا کافی دوسرے جگہوں میں ایک دم پہنچ سکتے ہیں وہاں سے. اس لیے یروشلم ہزاروں یا لاکھوں یا پتہ نہیں کروڑوں سالوں سے مشہور ہے اس سٹار گیٹ کی وجہ سے، اور اس لیے وہاں سب لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو فکر نہیں کرو، شیطانی لوگ بھی اگر وہاں سے آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو روکا جائے گا انشاءاللہ، اور وہاں سے اچھے لوگ آئیں گے اور پاکستان اور سب صاف دل لوگوں کی مدد کریں گے، اور یہ زائنسٹ لوگ کو، شیطانی لوگوں کو ختم کیا جائے گا. فکر نہیں کرو. پاکستان بہت مضبوط ملک ہے. پاکستان کے برابر حقیقت میں اتنا صاف ہے پاکستان کی ملٹری بھی بہت اچھے صاف دل لوگ ہیں. امریکہ کے ملٹری میں بھی کافی اچھے لوگ ہیں، لیکن CIA اور دوسرے شیطانی، CIA میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، لیکن بہت زائنس کے قبضہ ہے امریکہ کی حکومت پر. تو امریکہ کے فوج میں، امریکہ کے آرمی میں، ملٹری میں، نیوی میں، ایئر فورس میں سب ایک لڑائی چالو ہے ان میں، اچھے لوگوں اور شیطانی لوگوں کی لڑائی. لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں ملٹری بہت اچھا ہے. اللہ والے ہیں بہت پاکستان کی ملٹری میں، اور اس وجہ سے پاکستان فوج اور پاکستان کی ملٹری ہمیشہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کو فکر نہیں کرنا چاہیے پاکستانی لوگ. اچھا، مریم باندے، do the extraterrestrials have different religions like us on earth? No. جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، یا کم سے کم جن ETs سے میں مل چکا ہوں اور ان سے بات ہوئی ہے، وہ لگتا ہے کہ وہ سب کے وہ سب ایک ہی بات سمجھتے ہیں کہ مالک سب کا ایک ہی ہے. تو ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خدا ہے. سب جانتے ہیں کہ خدا ہے. بے شک کچھ خدا کے دشمن رہتے ہیں خدا کو سمجھتے ہوئے بھی کہ ایک، یا وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کر سکیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، خدا کے خلاف بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ایسے ETs بھی ہیں، لیکن جہاں تک مجھے معلوم نہیں، ان کے مختلف مذاہب نہیں ہیں جیسے یہاں ہے. ہمارے اس دنیا میں اتنے مذاہب اس لیے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے نہیں کہ حقیقت میں سب ایک ہی ہے. میرے نزدیک یہ حقیقت ہے. تو بہت سارے اس دنیا میں، ہمارے اس سیارے پہ بہت لوگ ہیں جو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں کہ دین کیا چیز ہے. لیکن باقی پوری کائنات میں جہاں تک مجھے معلوم ہے، لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں ایک ہی خدا ہے اور ہم سب اسی مالک کے بندے ہیں. تو پھر ہم ایک دوسروں سے الگ کیوں کرتے ہیں، کیوں لڑیں گے اس مذہب کے بنیاد پر؟ صرف سیاست کے بنیاد پر لوگ لڑتے ہیں. جو دوسرے سیاروں کے لوگ ہیں، جو شیطانی لوگ ہیں، وہ خدا کا نام لے کر ایسے نہیں کرتے ہیں جیسے اس دنیا میں. بے شک کچھ ہیں جو دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جیسے ہم یہاں پر جو شیطانی لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، وہ میڈیا پر قبضہ کر کے ایڈوکیشن، مطلب اسکولوں اور یونیورسٹی پر قبضہ کر کے وہ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں خدا کے بارے میں اور انسان کے بارے میں اور مذہب کے بارے میں، اور ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں یہ کہہ کر تم سنی ہو، تم شیعہ ہو. مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، اور تم مسلمان ہو، تم کرسچن ہو، تم یہودی ہو، ان لوگوں کو بھی لڑاتے ہیں. لیکن دوسرے جگہوں میں، دوسرے سیاروں میں لوگ عام طور پر اتنے پاگل نہیں ہیں یا اتنے فریب میں نہیں ہیں کہ ان باتوں کو مانتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر نہیں لڑتے ہیں.
اچھا مالک عمران علی سلام ہاؤ آر یو فرینڈ آفٹر دی آن لائن کانٹیکٹ می واٹس ایپ نمبر. میں واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا ہوں آپ. اچھا احمد افتخار پلیز ایکسیپٹ فرینڈ ریکویسٹ. مجھے روزانہ 40 50 100 بھی فرینڈ ریکویسٹ ملتے ہیں تو مجھے معاف کرنا میں سب کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہوں. بلکہ ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے سب کو دیکھنے کا کہ کون کون مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہے ہیں. اچھا افضل جی پلیز سر کمنگ ان پاکستان لو یو سر پلیز یو سیڈ جیروسلم ابھی مجھے پاکستان جانے کا پروگرام نہیں ہے. 2 3 وجہ ہے. میری بیگم بیمار ہے اور وہ ابھی زیادہ سفر نہیں کر سکتے اور مجھے اس کے ساتھ اس کو سنبھالنے کے لیے مجھے یہاں بھی رہنا پڑے گا. پیسہ بھی نہیں ہے ٹکٹ کے لیے. اچھا تو وین آر یو کمنگ بیک پاکستان حد قدیر بھی کچھ یونس متانی سر یو کینٹ یو اسپیک پشتو. نو آئی ایم سوری آئی کینٹ اسپیک پشتو. میں پاکستان میں صرف پنجاب میں اور سندھ میں رہا ہوں اس لیے پنجابی کافی بولتا ہوں. بچپن میں وہاں رہتا تھا اور سندھی بھی تھوڑی سی بولتی ہوں کیونکہ میں سندھ میں کافی سال تک رہا کراچی میں زیادہ. تو پھر کوئی پوچھ رہا ہے واٹس یور واٹس ایپ نمبر. نو آئی ڈونٹ ہیو اینی واٹس ایپ. پہلے واٹس ایپ تھا لیکن اس میں اتنا میسیجز آتے تھے تو میں ان کو سب دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. میں نے اس کو بند کر دیا. ٹھیک ہے بہت ساری بات سب مشکل آ گئی ہے. محمد انس سر آپ نواز شریف کے بارے میں کچھ بتاؤ. ہاں میں نے پچھلے بھی ہفتے بھی یا اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ نواز شریف میں اپنے چھوٹا بھائی مانتا ہوں کیونکہ میرا نام ایلن کیسلر ہے. ایلن کا مطلب شریف ہے. یہ ایک انگلش اسکاٹش نام ہے جس کا مطلب شریف ہی ہے. تو میں بھی رائے ونڈ میں رہتا تھا بچپن میں اور وہ بھی ابھی رائے ونڈ میں آیا میرے بعد. تو میں اس کو اپنا چھوٹا شریف رائے ونڈ والا بھائی کہتا ہوں. تو بہت پیار سے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ ان شیطانی زائنسٹس کے قبضے سے نکلنے کی کوشش کرو. مجھے معلوم ہے وہ تم کو دھوکہ دیتے ہیں دھمکی دیتے ہیں وہ تم کو رشوت بھی کھلاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اس کو ماننا پڑے گا. اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی بہتر ہے آپ اللہ کا نام لے لو اور دعا کرو پاکستان کے لیے. اور جو آپ کو مل گیا ہے پاکستان سے جیسے پتہ نہیں کہاں سے کیسے آپ کو ملا ہے بہت پیسہ وہ واپس دے دیں. وہ آپ واپس پاکستانی عوام کو دے دیں پاکستان کے ملک کو دے دیں کہ آپ کا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا صرف نواز شریف میں زیادہ تر اس سے زیادہ بھی پہلے زرداری والا نام صدر تھا اس کو زیادہ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں لیکن وہ میرا پتہ نہیں وہ میری بات مانے گا یا نہیں. لیکن امید ہے میرا چھوٹا بھائی نواز شریف مانے گا. دوسرے مانیں گے یا نہیں پتہ نہیں کتنا انہوں نے چوری کیا. صدر ضیاء الحق صاحب انہوں نے اتنی چوری نہیں کی تھی پاکستان سے نا. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے حقیقت میں وہ اچھا آدمی تھا. کم سے کم اتنا انہوں نے اتنا پیسہ سوئس بینکوں میں نہیں رکھا تھا جو انہوں نے پاکستان سے لے لیا جیسے دوسرے جو پاکستان کے لیڈروں میں. اچھا اور سردی ہے آپ کی طرف؟ ہاں سردی ہے بہت.
ہوا تیز ہوا آ رہا ہے یہاں. اچھا مریم بندے. مائی نیم از پروناؤنسڈ ایز بندے ایز ان ڈے. اوکے تھینک یو. شاہ نواز نمبر دے رہے ہیں. اچھا سید مظفر کہہ رہے ہیں مسٹر ایلن خوش رہو. شکریہ. میں بہت خوش ہوں. خاص کر آپ سب سے بات کر کے میں بہت خوش ہوتا ہوں. اور اس کتاب کو لکھنے میں بھی بہت بڑی خوشی مجھے مل رہی ہے. سعدیہ عاطف. سر آپ کا ریلیجن کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. میں نے بار بتایا میں سب مذاہب کو مانتا ہوں. میں مسلم ہوں. میں حقیقت میں مسلمان ہوں. میں نماز بھی پڑھتا ہوں. افسوس کی بات ہے میں روزانہ 5 بار نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں روزانہ عام طور پر 1 یا کبھی 2 یا 3 بار نماز پڑھتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. روزانہ بولتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نماز پڑھتے وقت، اور دوسرے بھی دعاؤں بولتے ہوئے میں ہر مذہب کی دعا روزانہ بولتا ہوں. تو میں مسلم ہوں. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بتایا، کیونکہ لوگ مجھے سب بتا رہے تھے مسلمان بنو مسلمان بنو. تو انہوں نے زیارت دی تھی. 2012 کی بات ہے. میں مینچسٹر انگلینڈ میں تھا اور انہوں نے بتایا فکر نہیں کرو تم مسلمان ہو. یو آر آلریڈی اے مسلم. انگریزی میں انہوں نے بتایا ڈونٹ وری، مطلب ڈونٹ وری ان لوگوں سے جو تمہارے ایسے ڈبا رہے تھے، ہم بتا رہے تھے مسلمان بنو نہیں تو کیا ہو جائے گا. تو انہوں نے بتایا ڈونٹ وری یو آر آلریڈی اے مسلم. یو ہیو سیڈ دی کلمہ مینی ٹائم ہنڈریڈز آف ٹائمس. کیونکہ میں اس سے پہلے بھی میں یہ روزانہ کلمہ پڑھتا تھا. تو انہوں نے بتایا یو آر آلریڈی اے مسلم. تو میں مسلم ہوں. میں کرسچن بھی ہوں. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے جیزس کرائسٹ کو میں بھی مانتا ہوں، اور میں ہر ایک مذہب کو مانتا ہوں. جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے میں دیکھتا ہوں وہ سب اچھے ہیں. ہاں بے شک کچھ فرقے ہیں جو کچھ لوگوں نے بنوا دیا ان کو میں نہیں مانتا ہوں، لیکن جو مین مذاہب ہیں اس دنیا میں ان سب کو میں دیکھتا ہوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس لیے میں کہتا ہوں وہ ایک ہی ہے. اور دوسرے سیاروں کے لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سب مذاہب جو ہیں یہ سب ایک ہی دین کے حصے ہیں. یونس متانی. سر یو آر فرام وچ کنٹری؟ میں امریکہ کا ہوں. مطلب میرے سٹیزن شپ میرے پاسپورٹ امریکن ہے، لیکن بچپن میں 1947 سے 65 تک پاکستان میں رہتا تھا. تو پاکستان بھی میرا ملک ہے، میرا گھر ہے. جہاں آپ بچپن میں رہتا ہے وہ آپ کو اپنا ملک ہی لگتا ہے، اپنا گھر لگتا ہے. تو اس لیے میں پاکستانی بھی ہوں. جسم ہے امریکن لیکن دل ہے پاکستانی. عائشہ خانم السلام علیکم. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ پاکستان's پولیٹیکل سچویشن؟ فکر نہیں کرو جو آج کل ہو رہا ہے، فکر نہیں کرو، یہ سب چینج ہو جائے گا. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ کہ ایک اصلی اسلامی حکومت بن جائے گی. خلافت راشدہ یہ ہو جائے گا پاکستان میں. اور یہ اس قسم کے خلافت نہیں ہے جیسے کچھ لوگوں نے بنوا دیا. ان کا نام بھی لینا اچھا نہیں لگتا. آئیسس والوں نے بتایا کہ یہ خلافت انہوں نے بنایا. نہیں، یہ بالکل دوسری بات ہے. یہ اینٹائی اسلامک اسٹیٹ ہے. ایسے نہیں، ایک اصلی پاک اسلامک اسٹیٹ بنے گا پاکستان. یہ میرا کوئی شک نہیں ہے، یہ پیش گوئی کی گئی ہے. مجھے بھی یہ صاف بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں پاک اسلام پھر قائم ہو جائے گا. پاک اسلام کا مطلب ہے ایک پاک اسلامک گورنمنٹ بھی، حکومت بھی بن جائے گا. تو فکر نہیں کرو. یہ سب سیاسی پارٹی جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. یہ پولیٹیکل سچویشن اس لیے خراب ہے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ سب سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے پاکستان میں. وہ سب ختم ہو جائیں گے. ان کو چھوڑنا پڑے گا سبوں کو. لوگ سمجھیں گے کہ یہ سب ہر ایک میں اتنے کرپشن ہے، تو ان سب کو چھوڑ کے ایک اصلی اسلامک حکومت بنے گی انشاءاللہ. فکر نہیں کرو.
اچھا، امداد علی ارین، ایلینز اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ زیادہ فرق نہیں ہے وہ بھی ہمارے جیسا ہی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی ان میں بھی اچھے لوگ، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، فرشتے جیسے تک، صوفی جیسے بہت اچھے لوگ ہیں، اور شیطانی لوگ بھی ہیں ایٹیز میں جیسے انسان میں، اور کیا کہہ سکتے ہیں بے شک کافی ہیں جو ہم سے ہمارے جیسے نہیں دکھتے ہیں، لیکن کافی ہیں جو بالکل انسان جیسے دکھتے ہیں۔ یہ ہمارے قسم کے جو بندے ہیں جو ہمارے جیسے دکھتے ہیں وہ کافی ہیں۔ پلیڈیز میں مشہور والے ہیں، سیریس سٹار سسٹم بھی ہیں۔ سب سے پہلے یہ لائرا، اگر آپ مجھے معلوم ہے اردو میں اس کو کیا، ان سب نام کو کیا کہتے ہیں، لیکن آپ LYRA لائرا سٹار سسٹم، وہاں ہمارے جیسے انسان جیسے مخلوق شروع ہوا تھا وہاں سے۔ تو ہمارے ہی جیسے بہت سارے جگہوں میں لوگ ہیں، وہ دوسرے سیاروں کے لوگ، اور بھی ہیں جو ہمارے جیسے نہیں دکھتے، مختلف قسم کے۔ ہیو یو میٹ خضر علیہ السلام؟ عمران جاوید پوچھ رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان سے ملے ہیں یا نہیں، میں نے سنا ہے ان کے بارے میں، کبھی وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، مطلب وہ کون ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں سے میں ملا ہوں جنہوں نے مجھ سے بات کی ہے، جن کو میں دیکھ نہیں سکا، تو ممکن ہے ان کے جیسے بڑے بڑے استادوں سے میں مل چکا ہوں، اور ان سے ان کی بات سنی ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے مجھ سے بات کی ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں۔ آپ کی مجھے ابھی یہ بہت سارے جو باتیں ہیں یہ جلدی اوپر جا رہے ہیں، میں ان سب کو پڑھ نہیں سکتا ہوں جلدی۔ ہیلو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، شاہی روم خان کہہ رہے ہیں۔ سفاری عرب الشناسی، ایک سوال، معاف کرنا، جب میں اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا یہ میرے سیل فون میں یہ اوپر جاتے ہیں اور میں ان کو واپس نہیں لا سکتا ہوں، جب ایسے ہوتے اتنے جب کامنٹس آتے ہیں۔ اچھا، محمد اقبال خان، پلیز pray for شہید students of Army Public School Peshawar. Please, today it's been 2 years this accident happened. اللہ، یا اللہ، کے سب ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہاں، بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن اس کے ایک نتیجہ یہ بہت اچھا نکلا ہے کہ پاکستان کی آرمی نے فیصلہ کیا ابھی ہم ان سب دہشت گردوں کو ختم کر دیں گے، اور وہ آرمی کر رہی ہے، پاکستان کی ملٹری ان دہشت گردوں کو ختم کر رہے ہیں، فکر نہیں کرو۔ کوئی دوسرے ملک نہیں ہے جو پاکستان کے برابر دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہا ہے، اور مجھے معاف کرنا، ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن ہمارے صدر بدھو ہیں، ہمارے صدر ٹرمپ پاگل ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی لوگ، پاکستان کے ملک، پاکستان کے فوج، پاکستان کی حکومت دہشت گردوں سے نہیں لڑ رہے ہیں۔ یہ بس چاہتے ہیں ایسے جھوٹ بول کر تو پاکستان کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں، جیسے جھوٹ بول کر کہ عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے، امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا، ہے نا، اور یہ جھوٹ بول کر کہ اسامہ بن لادن نے یہ 9/11 کیا اور وہ افغانستان میں ہیں، تو انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا۔ ابھی وہ پاکستان کے خلاف ایسے جھوٹ بول رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف نہیں لڑ رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، ہم اس کو کچھ کریں گے، ایسے امریکہ کہہ رہے ہیں ابھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان کی آرمی اتنی قربانیاں کی ہیں، اتنے شہید ہو گئے ہیں آرمی کے جوان، اتنے ہو گئے ہیں، لیکن یہ جھوٹ کیسے امریکہ بول سکتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی حفاظت کر رہا ہے؟ پاکستان دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے، کوئی دوسرے ملک نہیں ہے پاکستان کے برابر اس میں۔ تو یہ اس آرمی اسکول کے حملے کا ایک
پر جو دہشت گردوں کا حملہ اس کا ایک یہ نتیجہ نکل گیا. اچھا مریم بندے پھر so they are more evolved than us, but humans are ashraful makhluq, so that means we have the potential, but we are lagging in awareness and maybe haven't evolved to the alien level. ashraful makhluq نہیں، انسان میں، ہمارے انسان میں ایک بہت بڑی طاقت ہے جو دوسرے ایٹیز میں، بہت سارے دوسرے ایٹیز میں نہیں ہے. ہمارے جو روحانی طاقت ہے وہ بہت ہے، اور ہم جب سب مل کر دعا کرتے ہیں، مراقبہ یا میڈیٹیشن کرتے ہیں، اتنی طاقت اس سے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں روزانہ ہم سب مل کر، بلکہ ابھی بھی ہم تھوڑا ذکر کریں گے، اور اس ذکر سے جب ہم سب پوری دنیا میں لوگ ابھی سن رہے ہیں، ہم سب ایک ہی وقت تھوڑا ذکر کریں گے، تو اس سے ایسے طاقت پیدا ہوگی کہ کوئی اس کو رک نہیں سکے گا جو ہم چاہتے ہیں. یہ انسان کی طاقت ہے، اشرف المخلوق. تو اللہ ہو، ہم سب بولیں آپ سب میرے ساتھ بولیں اللہ 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 اللہ. بولو اللہ 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 اللہ. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. سب بولیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب بولو سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. ہم سب امن کے لیے دعا کریں، پاکستان میں امن قائم ہو جائے، پاک اسلام قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے، سچائی قائم ہو جائے، دوسروں کی خدمت قائم ہو جائے. یہ ہو جائے گا اگر ہم ایسے سب، آپ سب سے درخواست کرتا ہوں روزانہ یہ دعا کریں، اللہ کا نام لے لو، ذکر کرو، اور یہ ضرور ہو جائے گا، کوئی شک نہیں. اچھا وزیر عنایت ابھی اسکرد آیا، میں وہاں نہیں گیا ہوں. ہاں جی سر، اگر آپ نواز شریف کو دوست ہے تو آپ بھی چور نہیں، میں اس کو دوست نہیں ہوں، میں اس کو چھوٹا بھائی بولتا ہوں، تاکہ وہ امید ہے میری بات سنے گی، وہ سنے گا. میں بس چاہتا ہوں کہ وہ اس کی اپنی جو اس نے کیا ہے، پیسہ لے لیا ہے، وہ اس کو واپس دے دیں. یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں. محمد ناظم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. اچھا شکریہ، آپ کو بھی، آپ سب پر اللہ رحمت کرے، آپ سب تندرست رہے، خوش رہیں، مضبوط، کیونکہ پاکستانیوں کی بڑی ضرورت ہے پوری دنیا میں کہ آپ طاقتور رہیں. اچھا آگے ضیاء الحق was not corrupt at all, better than all. ہاں بے شک اس نے کچھ غلطیاں کی ہیں امریکہ کے دباؤ سے، لیکن وہ ایسے کرپٹ نہیں تھا جیسے دوسرے. بالکل آپ نے سچ بتایا ہے. اچھا مجھے معاف کریں سب کو. راؤ مدثر حسین الحمدللہ، گڈ ٹو ہیئر دیٹ سر. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. واٹس اپ سر، آر یو ان USA؟ ہاں عاطف اقبال ضیاء پوچھ رہے. ہاں میں امریکہ میں ہوں، اسپرٹو نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوں. لطیف منگل، سب سے اچھا مذہب اسلام ہی نا. میں سب مذاہب کو اچھا مانتا ہوں، کسی کو سب سے اچھا نہیں مانتا ہوں. میں کہتا ہوں سب بہت اچھے ہیں، ہر ایک کہتا ہے میرا مذہب سب سے اچھا ہے، تو اس لیے میں نہیں کہوں گا میرا مذہب سب سے اچھا ہے، میں بس بولوں گا ہر ایک مذہب اچھا ہے. سب کون سا سب سے اچھا ہے مجھے معلوم نہیں، سب
سب سے اچھے ہیں اور سب میں بہت غلطیاں بھی ہیں، مطلب سب غلط فہمیاں ہیں سب کے مذاہب کے لوگوں میں، تو کسی کو میں سب سے اچھا نہیں بولوں گا، مجھے معاف کرنا اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اچھا، رفاقت نذیر خوکر، گڈ سر، نو پالیٹکس۔ ہاں، جب تک یہ سیاسی پارٹی ہیں پاکستان کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان مدینہ ثانی ہے، جیسے مدینہ اول، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک سچا اسلامی حکومت قائم کی، ویسے ہی پاکستان میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنائی مدینہ میں، نہیں، کوئی سیاسی پارٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس ایک شیطانی سسٹم ہے سیاسی پارٹی، جس سے شیطانی لوگ ہر ایک پارٹی پہ قبضہ کر کے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو تم ابھی چناؤ ہوگا، الیکشن ہوگا، تم اس کو یا اس کو تم خود فیصلہ کرو، لیکن وہ ہر ایک پارٹی پہ قبضہ کر کے ہر ایک پارٹی کو وہ شیطانی بناتے ہیں۔ ہر ایک پارٹی کے شاید ہر ایک آدمی کو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک پارٹی میں بہت سارے لوگوں کو وہ رشوت کھلاتے ہیں اور ان کو اپنے قبضے میں ایسے لاتے ہیں، نہیں تو دھمکی دیتے ہیں۔ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے ہر ایک ملک میں ان لوگوں نے ایسا کیا، اس لیے ان سب سیاسی پارٹیوں کو ختم کر کے ایک خلافت راشدہ قائم ہونی چاہیے پاکستان میں۔ راس واحد، you believe that there is life on other planets, why don't they contact us openly؟ ہاں، نہیں، وہ اس لیے اوپنلی کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ کافی لوگ ان سے ڈرتے ہیں اور ان کو وہ ڈرانا نہیں چاہتے ہیں، وہ ملتے ہیں لوگوں سے، میں ان سے بھی ملا ہوں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں جن سے میں ملا ہوں، دوسرے سیاروں کے لوگ، جو میں نے پہلے کافی بار بتایا، میں 9 سال کا تھا جب پہلے ان سے ملا تھا، ان کے سر کے اوپر کان ہے بلی جیسے لیکن تو وہ ہمارے جیسے انسان ہے نہیں ہے، لیکن وہ ان کے 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں انسان جیسے، لیکن ہم سے تھوڑا فرق ہے، دوسرے سیارے سے آئے ہیں، تو وہ اوپنلی اس لیے کانٹیکٹ نہیں کرتے، جو اس دنیا کی حکومتیں ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں، وہ ان سے لڑیں گے، ان پر حملہ کریں گے اور ایک بڑا جنگ بھی کریں گے، شاید ایٹمی بم بھی پھینکیں گے ان کے اوپر، تو وہ یہ نہیں چاہتے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ سے اچھے لوگوں کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی اصول ہے، بنیادی اصول ہے، جیسے سٹار ٹریک میں بھی بنیادی اصول ہے، کیا اس کو بولتا ہے، دی پرائم ڈائریکٹیو، مطلب دوسرے سیاروں کے لوگوں کو تنگ نہ دینا، ان کو ان کے بیچ ان کے جو وہ کر رہے ہیں ان کو چھیڑنا نہیں، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو زیادہ تر اوپنلی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہم کو چھیڑنا نہیں چاہتے ہیں ایسے، اس لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ حقیقت کیا ہے، اور ہم خود جو یہ اچھے ایٹیز ہم کو سکھا رہے ہیں اس پر چلیں، پھر یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر جب ہم تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اوپنلی کانٹیکٹ کریں گے، کھلا وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اچھا، ہمراہ ہود، کیا یہ حقیقت ہے کہ ایلینز ہوتے ہیں؟ ہاں، میں ان کو ایلینز نہیں کہتا ہوں، اسپیس بردرز اینڈ سسٹرز، ایٹیز، دوسرے سیاروں کے ہمارے بھائی بہن، میں ان سے ملا بھی ہوں، ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں لوگوں سے ملے ہیں جو ابھی انسان ہے اس زمین پر، لیکن میس میڈیا جو ہیں ان کے خلاف ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں نہ پتہ چلیں، کیونکہ ایلینز کے جو ٹیکنالوجی ہے جن کو ہمیں بہت کچھ ملا ہے، پچھلے 100 سال میں کتنی ترقی ہوئی ہے، کمپیوٹرز، لیزرز، یہ سب اسپیس ٹریول، یہ دوسرے سیاروں کے لوگوں سے یہ سب ان کی مدد سے یہ ہوا ہے، تو وہ حقیقی ہے، اور ان میں بہت اچھے لوگ ہیں، ان میں شیطانی لوگ بھی ہیں، یہ حقیقت ہے، اور ہاں، آپ بھی ان سے مل سکیں گے، فکر نہیں کرو، ایک دن آپ بھی ان سے ملیں گے، جب ہم تیار ہو جاتے ہیں وہ ہمارے سامنے بھی آئیں گے۔ وقاص حسین، آپ ریسرچ کرو اس کے بارے میں، بہت کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا،
انٹرنیٹ میں، جن میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کوری گڈ COREYGOODE اور مائیکل سالہ MICHAELSALLA. ان دونوں کا آپ سرچ کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب حقیقت ہے. یہ سب جو سائنس فکشن میں اسٹار وارز، اسٹار ٹریک، آرتھر سی کلارک کے سب، اسپیس آڈیسی 2001 مختلف، یہ سب حقیقی ہے. آرتھر سی کلارک سب سے مشہور سائنس فکشن رائٹر تھا 20ویں صدی میں. میں ان سے ملا تھا 1985 میں. میں شری لنکا میں تھا، اس کے بنگلہ تھا کولمبو میں. ان سے میں نے فون کی تھی اور انہوں نے خوشی سے مجھے بلایا. میں ان سے ملا تھا اور انہوں نے یہ سمجھا دیا کہ یہ سب جو ان کے ناولز میں، سائنس فکشن ناولز میں لکھا ہے، یہ حقیقی ہے. انہوں نے خود مجھے بتایا. میں ET سے ہی ملا ہوں اور اس ایک ET کا تصویر اس نے بھی بتایا. میں ان کو جانتا ہوں. تو یہ سب حقیقت ہے، سائنس فکشن نہیں ہے. وقاص حسین Kalhoro, nice to hear, but you must follow Islam only, sir. I am talking about prayers. You are not allowed to worship if you are Muslim. میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن میں دوسرے مذاہب کے دعاؤں کو بھی پڑھتا ہوں. یہ منع نہیں ہے اسلام مسلمانوں کو. پتہ نہیں آپ کیوں سوچتے ہیں کہ مسلمان کوئی دوسرے مذہب کا دعا نہیں کر سکتے ہے. نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. Fauzi Ishaq, what is the reason people are become out of religion? سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ جو مذہب کے اندر ہیں، جو نام نہاد مذہبی لوگ ہیں، وہ بہت غلطیاں کرتے ہیں، غلط فہمیاں ہیں ان کے اور غلط کام کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا وجہ ہے کہ جو صاف دل لوگ ہیں بھی یا اچھے لوگ بھی وہ مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، مالا غلیم مرتضی باپی، وہاں کے موسم کیسا؟ بہت ہی ہوا چل رہا ہے یہاں آج. زیادہ تھوڑی سی سردی بھی ہے لیکن ہوا بہت تیز ہے. آپ شاید دیکھ سکتے ہیں، پتہ نہیں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ان درختوں کو، کتنا دیکھو کتنا ہوا تیز چل رہا ہے. اچھا، سلام سر، what is your opinion about عمران خان؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ اتنا شیطانی سیاستدان نہیں ہے جیسے دوسرے ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. مطلب اپنی پارٹی کو ان کو بنانا پڑا، لیکن کم سے کم وہ سوچ رہا تھا. مجھے ایک پاکستان تحریک انصاف، وہ انصاف چاہتا تھا، بہت اچھا انصاف، بہت اچھا ہے، لیکن ایک سیاسی پارٹی سے انصاف قائم نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ ایک بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں دوسرے لوگ آئیں گے، ان کی ضرورت ہے. ایک پارٹی آپ خود ایک آدمی نہیں بنا سکتے، بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے. تو غلط لوگ بھی اس میں آئیں گے. تو ان کی پارٹی میں کافی بڑے لوگ ہیں جو اپنے خود غرضی کے لیے خود غرض ہیں اور اپنے فائدے کے لیے ہی اس پارٹی میں آئے ہیں. اور جتنا وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے کوئی بھی پارٹی، اس میں زیادہ یہ خود غرض لوگ آتے ہیں. تو ان کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے عمران خان کے لیے. اس لیے ان کو بھی میں بتاتا ہوں، ان سیاسی پارٹیوں کو سب کو چھوڑ دیں. آپ پاکستان کو ایسے ٹھیک نہیں کر سکیں گے، بلکہ ایک خلافت راشدہ کی سپورٹ آپ کریں. خان جی فیئر سر آؤٹ سائڈ از اے لاٹ ایئر، گو ان سائڈ، مے بی یو آر سک، فلو سم تھنگ. نہیں، میں بیمار نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے. میں کھانسی جو تھی وہ ختم ہو گیا ہے. صرف چاہتا ہوں کہ پھر نہ آ جائے، اس لیے میں ہمیشہ یہ پہنتا ہوں ورم. میں بیمار نہیں ہوں. یہ ہوا مجھے بہت اچھا لگتا ہے حقیقت میں. یہ میں کرسچن مذہب میں یہ ہوا جو ہے یہ ہولی اسپرٹ، جس کو ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، اس کا نشان مانا جاتا ہے کہ جب یہ ہوا چلتا ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روح موجود ہے. اس لیے یہ ہوا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا، انشاءاللہ. تو عمران یار کامی، انشاءاللہ. Sir, you have hope that in Pakistan Khilafat will establish, but sad to say that our new generation is going far from religion. فکر نہیں کرو، نیو جنریشن بہت عقل مند ہے. میں نے دیکھا، میں کافی بار پاکستان میں آیا ہوں
پچھلے کتنے سال ہو گیا، تقریباً 40 سال سے میں تقریباً ہر سال پاکستان آیا کر رہا تھا، اور بہت سارے صاف دل، بہت عقل مند اور قابل جوان میں نے دیکھا کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. تو یہ بھی پاکستان میں خلافت قائم کرنے کی مدد کریں گے، فکر نہیں کرو. ٹھیک ہے، میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا. شاید عاشر مجبور والا I want to come live with you. ہاں آئیے یہاں، آپ یہاں رہ سکتے ہیں، آپ کو جگہ دیں گے. ہمارے چھوٹا سا گاؤں ہے یہاں، لیکن آپ یہاں ضرور آئیے اور رہیں، آپ کو جگہ ملے گا یہاں. عاطف شاہ سر، لو یو سر، یو آر ڈوئنگ گڈ جاب، اردو از ویری گڈ. ہاں میں پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا، اس لیے میری اردو آپ کی اردو جیسے ہی ہے. ریاض حسین، السلام علیکم بھائی جان، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. شکریہ. مریم بندے فیئر. So you consider jinnat and angels also as aliens, huh? And people of other dimensions are also aliens. They say we have our doubles in doppelganger in multiple dimensions. Would they be aliens? ہاں، میرے کوئی شک نہیں ہے کہ جن کو ہم جنات اور فرشتے کہتے ہیں وہ بھی دوسرے سیاروں کے ہیں. عام طور پر کچھ یہاں بھی رہتے ہیں جنات، کچھ فرشتے جیسے بھی یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر وہ دوسرے سیاروں کے ہیں. اور دوسرے ڈائمینشنز میں بھی. ہاں، جو فرشتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ زیادہ مختلف ڈائمینشنز پہ رہتے ہیں، ان ستاروں پہ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے ڈائمینشنز میں. تو ہمارے بھی ڈبلز ہو سکتے ہیں دوسرے ڈائمینشنز میں. تو یہ لفظ ایلینز، لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ وہ ایلین نہیں ہے، وہ ہمارے ہی لیں، وہ ہمارے اللہ کے بندے بھی ہیں، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں. ایلینز کا مطلب غیر، وہ غیر نہیں ہے. بے شک وہ دوسرے سیاروں میں رہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی ہیں. تو اچھا، عطیف اقبال ضیاء، اللہ البرٹ اللہ اکبر. چلیے، اللہ البرٹ کا مطلب کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. Sir, I'm so amazed to see you right now, feeling blessed. It's so good to see you release. Sadia عطیف کہہ رہی ہے، شکریہ. I'm happy to hear from you too. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سب بول رہے ہیں الحمدللہ. طاہر منی راجپوت، آمین تو آمین. شکریہ. رحیل اسلم چودھری کہہ رہے ہیں what do you think about end of this world and Stephen Hawking saying that earth will not be able to live in next 100 years. نہیں، اسٹیون ہاکنگ غلط ہے کیونکہ اچھے لوگ اوپر آ رہے ہیں اور یہ سب شیطانی لوگوں کو ہرا دیں گے 100 سال کے اندر. بے شک، بلکہ 50 ہو سکتا ہے، 20 سال کے اندر بھی یہ بڑی تبدیلی آ جائے گی. تو یہ دنیا ختم نہیں ہونے والا ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے، پتہ نہیں اسلام میں بھی یہ غلط فہمی کتنا پھیل گیا ہے، لیکن عیسائی مذہب میں بہت پھیل گیا ہے، کیونکہ بائبل میں اینڈ آف دا ایج، یہ لفظ گریک لفظ کا 2 مطلب ہے، ایج اور ورلڈ. تو کرسچن لوگ بہت سارے سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والے ہیں، اینڈ آف دی ایج، کیونکہ بہت سارے نشان ہیں آخری دنوں کے. لیکن یہ آخری دنوں کا مطلب نہیں ہے اس دنیا کے آخری دنوں، اس کا مطلب ہے اس زمانے کا یا اس زمانے کے آخری دن، کیونکہ وہ زمانہ بھی ختم ہو رہا ہے، وہ زمانہ ختم ہو رہا ہے جو پرانا زمانہ تھا نفرت کا، جنگ کا. یہ زمانہ ختم ہو رہا ہے ابھی، اور نیا زمانہ شروع ہو رہا ہے امن کا اور محبت کا. تو وہ اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے ابھی، یہ اینڈ آف دی اولڈ ورلڈ اور بگننگ آف دا نیو ورلڈ. انشاءاللہ یہ قیامت ہے ابھی، میرا کوئی شک نہیں ہے، ہم ابھی قیامت کے ٹائم میں ہیں، اور یہ پرانا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور نیا محبت کا زمانہ
شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, یہ امن قائم ہو جائے گا پاکستان میں اور پوری دنیا میں. میرے نزدیک یہ پاکستان سے شروع ہو جائے گا عالمگیر امن. اچھا جنا شاہ, your company is a blessing in this time because in this time it's very difficult to meet any gentleman صوفی. ہاں, صوفیوں کی بڑی کمی ہے اور بہت سارے نقلی صوفی ہیں نام نہاد لوگ ہیں صوفی, اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں اور سب غلط کام کرتے ہیں. نہیں, صوفی کا مطلب جینٹل مین, بہت اچھا. صوفی کا مطلب ہے سچا صاف دل والا. اچھا رحیم خان, ویری اسپریچل موڈ, اسٹے بلیسڈ. شکریہ. سعدیہ عطیف, پھر اللہ اکبر, پاکستان زندہ باد. امن پر سکون کے لیے اللہ پاک آپ کی اور ہماری دعا قبول کرے, آمین. شکریہ. اللہ اللہ اللہ, امن قائم ہو جائے. شکریہ. محمد خالد خان نیازی, سر آپ میرے ساتھ دوستی کرو گے کیا؟ ہاں ضرور. مطلب فیس بک فرینڈز کے لمٹ ہوتا ہے اور کم سے کم مجھے 20,000 فرینڈ ریکویسٹ ملا ہے. 22,000 23,000 ابھی ہو گیا, تو فیس بک صرف 5,000 الاؤ کرتے ہیں. تو اس لیے میں سب جو ریکویسٹ آ رہا ہوں روزانہ, کتنے ریکویسٹ آ رہے ہیں, میں سب کو قبول نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی دوستی کر سکتا ہوں ضرور. فیس بک فرینڈ شاید نہیں بن سکتا ہوں. اسلام سر, ایسک یا ایک دفعہ درود شریف کا ذکر کا ذکال کرنا دیں پلیز. ہاں ٹھیک ہے, وہ ہم کریں گے ضرور. ہم ابھی درود شریف پڑھ کے اس چیٹ کو تھوڑی دیر میں ختم کر دیں گے. ایک دو اور سوال دیکھوں گا. امداد علی ارین, مارس ہیو آکسیجن, ہاؤ ہیومنز لیو دیئر. ہاں مارس کی آکسیجن ہے, کم ہے, کافی کم ہے یہاں سے, اور مشکل سے ہی لوگ وہاں رہ سکتے ہیں. کبھی ان کو تھوڑا آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر جو انسان مارس پہ رہ رہے ہیں زمین کے نیچے رہ رہے ہیں, اور زمین کے نیچے بڑے بلڈنگ میں بڑے جگہ بنا چکے ہیں, اور وہاں زیادہ آکسیجن ڈالا جاتا ہے. لیکن یہ ممکن ہے. کچھ لوگ جو وہاں گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تھوڑا دیر کے لیے رہ سکتے ہیں, لیکن دوڑنا یا محنت کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ آکسیجن بہت کم ہے وہاں. لیکن وہاں رہنا ممکن بھی ہے انسان کے لیے, لیکن زیادہ تر اتنا کام نہیں کر سکتے ہیں کمی, آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. اس لیے انسان زیادہ تر سب زمین کے نیچے رہتے ہیں مارس پہ. اچھا راؤ مدثر حسین, جب آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو کیا بتایا گیا, اور پلیز ان کے حلیے کے بارے میں بھی بتائیں کیسے لگتے تھے. ان کا حلیے, پتہ نہیں یہ لفظ میں نہیں سمجھ رہا ہوں. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اور بزرگوں کے رحم و کرم سے 2 بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. ایک پہلے کوئی 1983 میں اور دوسرے 2012 میں. تو انہوں نے دونوں بار سب سے پہلے الفاظ تھے انگریزی میں ڈونٹ ورری. پہلے دونوں بار, کیونکہ مسلمان مجھے دوبارے تھے, مسلمان بنو, مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں زیادہ دور اسلام سے زیادہ دور بھاگنا چاہ رہا تھا ان لوگوں کی وجہ سے. ایک سوال پہلے پوچھا گیا, لوگ مذہب کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وجہ ہے کہ غلط طور سے لوگ مذہبی نام نہاد مذہبی لوگ ایسے غلط فہمی کر کے غلط کام کرتے ہیں. تو ایسے بہت مسلمان میں پاکستان میں تھا, بہت مجھے دوبارے تھے مسلمان بنو. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بتایا فکر نہیں کرو, ڈونٹ ورری, جسٹ گو آن ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ, آئی ایم پلیزڈ وتھ یو, میں تم سے خوش ہوں, جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کرتے رہو. پہلے بار انہوں نے یہ بتایا, اور دوسرے بار انہوں نے بہت سارے باتیں ہوئی تھی, لیکن انہوں نے بتایا ڈونٹ ورری, یو آر آلریڈی اے مسلم, یو ہیو سیڈ دی کلمہ ہنڈریڈز آف ٹائمس,
پھر انہوں نے آگے بتایا، حیران کن بات شاید ہے آپ کو، یو آر اے ریئل مسلم. they مطلب دوسرے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، they don't understand what Islam is. They don't really understand Islam. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ حقیقت میں اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں. اسلام کا مطلب ہے محبت، پیار. یہ نہیں دبانا لوگوں کو، مسلمان بنو، نماز پڑھو، روزہ رکھو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے زبردستی لوگوں کو نہیں بتایا یہ کرو وہ کرو. یہ بہت بڑی غلطی ہے، غلط فہمی ہے مسلمانوں کا. اسلام کا مطلب ہے پیار، صاف دل، نرم دلی. یہ اسلام ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے یہ سمجھا دیا. اچھا وہ کیسے لگتے تھے؟ بہت ہی خوبصورت. پہلے بار، دوسرے بار میں انہوں نے اپنی شکل نہیں دکھایا، صرف اپنے آنکھ میں نے دیکھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ میں دیکھ سکا، پورے منہ بھی نہیں، پوری شکل نہیں، لیکن پہلے بار پورا شکل میں نے دیکھا تھا. بہت ہی خوبصورت. وہ سفید جبہ پہنا تھا، صاف برف جیسے صاف چمک رہا تھا اس کے جبہ، اور ان کے سیر پر ہری پگڑی تھی، اور ان کے مستک چوڑا تھا، آنکھیں کالے تھے، ڈارک. بہت ہی ان آنکھوں میں نے دونوں چیز دیکھا. وہ بہت تیز، یا کیا بولیں گے اس کو، انٹینس. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے دل کے اندر دیکھ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ بہت پیار، بہت نرم ان کا نگاہ تھا، اور ان کے دانت بھی صاف. وہ مسکرا رہے تھے، بہت مسکرا رہے تھے، بہت خوش تھے. ان کے دانت بھی صاف، اور ان کی داڑھی تھی کالا. بس زیادہ اتنا بڑا نہیں تھا جیسے مسلمان سوچتے ہیں، بہت زیادہ بڑا نہیں، داڑھی اتنا بڑا نہیں تھا. تو ان کو میں نے دیکھ لیا. اللہ کا شکر، اللہ کا رحم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ایک بار، اور دوسرا بار ان سے بات ہوئی تھی، ان کے آنکھ کو میں نے دیکھا. ٹھیک ہے. میں نے بہت سالوں سے 1983 سے کم 30 سال تک میں نے کسی کو، 2-3 دوستوں کے علاوہ 30-35 سال تک میں نے نہیں بتایا. اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ عام طور پر ایسے نہیں بتایا جاتا ہے دوسروں کو، لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ تم سب کو بتاؤ. 2012 میں انہوں نے بتایا، یہ ابھی دوسروں کو ابھی بتانا شروع کرو، اور پچھلے 2-3 سال سے میں یہ کر رہا ہوں. عطیف اقبال ضیاء: Sir, really you met with UFOs? What they said to you? ہاں میں نے دیکھا تھا، بالکل ایک فلائنگ ساسر جیسے آپ فلائنگ ساسر کے فوٹو آپ نے دیکھا ہے ویسے ہی تھا. اور اس کا کیپٹن ایک عورت تھی، اور بس وہ پیار کی بات کرتی تھی، اتنے پیار کرتی تھی، اتنے پیار سے بات کرتی تھی کہ مجھے لگا کہ یہ میری ماں ہے. میں 9 سال کا تھا، مجھے لگا یہ میری ماں ہے. اتنے محبت سے وہ بات کر رہی تھی. یہاں تک کہ جب میں گھر پہنچا تھا میں نے اپنی ماں کو بتایا آپ میری ماں نہیں ہے. تو وہ بس امن اور محبت کی بات کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں دوسروں کی خدمت کرو، دوسروں کو معاف کرنا جنہوں نے آپ کے خلاف کچھ کیا ہے، اپنے آپ کو بھی معاف کرنا. اگر آپ نے کوئی گناہ کی ہے اپنے آپ کو بھی معاف کرو. یہ نہیں کہ ہمیشہ پوری زندگی تک میں نے یہ کیا، غلطی کی ہے. جیسے تم دوسروں کو معاف کرتے ہیں ایسے اپنے آپ کو بھی معاف کرو. اپنے جیسے دوسروں کو آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی پیار محبت کرنا. یہ بھی وہ بتاتے ہیں. اچھا میرے خیال میں بہت ٹائم ہو گیا ہے، تو پہلے درخواست کی گئی تھی کہ ہم درود شریف پڑھیں، تو میں نے بتایا ہم چیٹ بند کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھیں گے. تو آپ سب میرے ساتھ اگر بولنا چاہتے ہیں آپ بولیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمدین وعلی آل محمدین کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. جب ہم یہ پڑھنے لگا ایک دم ہوا بہت زیادہ تیز آیا تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجودگی کا نشان ہے، ہم ایسے سمجھتے ہیں. یہ بچپن میں مجھے یہ سکھایا گیا تھا. دس از دی ہولی اسپرٹ. بائبل میں یہ صاف لکھا ہے جب یہ عیسائی گرجا کرسچن چرچ جب شروع ہوا تھا پہلے دن پینٹیکاسٹ اس کو کہتا تھا، تو پینٹیکاسٹ کے دن پہ بہت تیز ہوا آیا تھا اور سب جو کرسچن تھے وہ سب دوسرے زبانوں میں تبلیغ کرنے لگا دوسروں کو. ہر ایک اپنے اپنے زبان میں سن رہے تھے ان کی بات. تو اس ہوا اس تیز ہوا کو انہوں نے ہولی اسپرٹ یا روحی پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روحانی موجودگی انہوں نے محسوس کی. تو میں بھی محسوس کر رہا ہوں اس ہوا میں کہ اللہ پاک موجود ہیں اور وہ ہم پر رحم کر رہے ہیں، اور پاکستان پر آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحم آ رہی. اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کہ پاکستان میں انصاف اور محبت قائم ہو جائے گا اور خلافت راشدہ بھی قائم ہو جائے گا، اور پھر پوری دنیا میں بھی خلافت راشدہ قائم ہو جائے گا. پوری دنیا پاکستان بن جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ سب دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس میں ضرور ہو جائے گا. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ. آپ جو جوان ہیں آپ کی زندگی میں یہ ضرور ہو جائے گی. شاید میری زندگی میں نہیں، میں 70 سال کا ہوں تو پتہ نہیں کتنے سال اور رہوں گا، شاید میں اس کو نہیں دیکھوں گا، لیکن آپ سب ضرور دیکھیں گے جب پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گی اور پاکستان سپر پاور بن جائے گا اور پوری دنیا میں پاک اسلام محبت پھیلا دیں گے. شکریہ. اللہ حافظ.